فوزیہ ویلکم ٹو ویو 360۔ میں قوانین کی بات نہیں کروں گی آج آپ سے کیونکہ قوانین تو بہت سے ہیں پاکستان میں تھوڑی سی پرسیپشنز کی بات کرنا چاہتی ہوں، خاص طور پہ خواتین کو جو اختیار ملنا چاہیے اپنے بارے میں ڈیسیجن میکنگ کا، اس بارے میں حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں ایک ڈریس کوڈ متعارف کرایا گیا ہے کہ خواتین جو طالبات ہیں وہ کیا پہن سکتی ہیں کیا نہیں پہن سکتی۔ پبلک میں اس میں خواتین کے کپڑے اور ان کی موومنٹ کے بارے میں فیصلے کا اختیار کس کو ہونا چاہیے؟ دیکھیے، آپ نے بہت ایک اہم موضوع پہ بات کی ہے، کیونکہ جو خواتین کے آڑے مصیبتیں آتی ہیں اس کے پیچھے وہ رویے ہوتے ہیں جو اس کی پیدائش سے شروع ہوتے ہیں اور ساری زندگی اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بیفور آئی گو اینی فردر، میں آپ کے پروگرام کی توسط سے تمام خواتین کا عالمی دن کی مبارکباد پیش کروں گی۔ یہ ایک وہ دن ہے جس پہ ہم مل کے ان عورتوں کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں جنہوں نے دوسروں کے لیے کچھ کیا اور اپنے لیے کچھ کیا، اور یہ تہیہ کرتے ہیں کہ آگے چیزیں بہتر بنائیں گے۔ اب یہ آگے چیزیں بہتر بنانے کے سلسلے میں ہی وہ رویے جو آپ جس کی بات کر رہی ہیں ان پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ایک عورت باہر نکلتی ہے تو اس کے اوپر کپڑوں کی قید، نظروں کی قید، بول کی قید، وہ ساری اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے۔ وہ کس طرح سے بیٹھے، کس طرح سے بات کرے، کس طرح سے نہ کرے، اور اگر وہ نہیں کرتی تو وہ ایک بری عورت سمجھی جاتی ہے اور اس کے اوپر سب کچھ کرنا جائز ہے۔ حال ہی میں آپ نے ایک فگر دیکھا ہوگا کہ ڈینمارک جیسے ایک بڑے ملک، لبرل ملک میں 5 آؤٹ آف 6 مین، یعنی کہ 6 مردوں میں سے 5 کے سمجھتے ہیں کہ عورت اپنی ریپ کی خود ذمہ دار ہوتی ہے، اس کی وجہ بنتی ہے۔ تو یہی رویے ہیں جو عورت کو جکڑنے کے لیے، میرے خیال سے جکڑنے میں بہت زیادہ کام آتے ہیں۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو پالیسیز اس طرح کی بنتی ہیں وہ ان میں تمام میں فوکس خواتین ہی ہوتی ہیں، مردوں کو فوکس نہیں بنایا جاتا، اور پالیسیز آتی مردوں کی جانب سے ہیں۔ تو جیسے آپ کا ادارہ ہے یا آپ کا جو ایکٹیوسٹ کا ایک سرکل ہے، آپ کے خیال میں کہاں سے بات چیت شروع ہونی چاہیے اور فوکس کس طبقے پہ ہونا چاہیے؟ ہمارا ادارہ اور باقی بھی بہت سارے ایسے ادارے خواتین کے ساتھ رجوع اور اس پہ فوکس ضرور کرتے ہیں، مگر وہ خاص طور پہ آگاہی کی وجہ سے، کیونکہ خواتین کو اپنے حقوق کی آگاہی ضرور ہونی چاہیے، ان کو جو مدد کے ذرائع ہیں ان کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے، ان کو اپنی تعلیم کو بڑھانا، اپنی پرسنالٹی امپروو کرنا، اپنی جو اسکلز ہیں ان کو امپروو کرنا، اس کی ضرور آگاہی ہونی چاہیے۔ مگر وائلنس، ہم ہمیشہ کہتے ہیں تشدد عورت اپنے پر آپ آپ پہ بھی نہیں یہ کرتی، کہہ رہی ہیں کہ جو آگہی ہے وہ خواتین کو دی جا رہی ہے۔ ظاہر مرد اس کانورسیشن کا پارٹ تو آف کورس ہیں، ظاہر ایسا نہیں ہے کہ جو بات خواتین کو بتائی جا رہی ہے مرد اس سے ایکسپوز نہیں ہو رہے ہیں، لیکن کیا مردوں کو خاص طور پہ ٹارگٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، میں نے آدھی بات کی تھی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ خواتین کو آگاہی کی حد تک فوکس کرنے کی ضرورت ہے، مگر مردوں کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے فوکس کرنا ان کے اوپر، ٹھیک۔ کیونکہ خواتین اپنے اوپر، میں نے پہلے بھی کہا، تشدد نہیں کرتی، اس لیے مردوں کو دیکھنا کہ ان کا رویہ کیسا ہے، ان کے اعمال کیسے ہیں، اور ان کی جو فنکشننگ ہے وہ کیسی ہے، وہ بہت ضرورت ہے مردوں پہ فوکس کرنا۔ مردوں کی ایجوکیشن بھی بڑی زیادہ ضروری ہے، اچھا، یہ اسی میں لیے آپ سے ہماری جتنی میں ہوتی ہیں اس میں ہم لڑکیوں کے کالجز، لڑکوں کے کالجز، لڑکیوں کے دونوں اسکول، پہ لڑکوں کے فوکس کرتے اسکول۔ ہیں آپ۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے، ایک کانسیپٹ جو ہے پاکستان میں بھی، دنیا کے بہت سے ملکوں میں بھی، وہ خواتین کے احترام کی جب بات کی جاتی ہے تو ان کے لیے علیحدہ ٹرانسپورٹ، اب دیکھتے ہیں ہم پنک رکشہ ہے، پنک ٹیکسی ہے، اس طرح کے انیشیٹوز پاکستان میں بھی ہیں۔ قطار میں کھڑا ہونا ہو تو خواتین کے لیے الگ قطار ہوتی ہے، مردوں سے بیٹھنے کی جگہ، یہ سب الگ الگ ہیں۔ یہ کیوں ضروری ہے احترام کے اعتبار سے؟ کیونکہ سوال پھر یہ بھی بنتا ہے کہ کیا خواتین کو ہر جگہ الگ ایک سیکشن دینے سے وہ سائیڈ لائن نہیں ہو جاتی؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، میرے خیال سے سیگریگیشن یا علیحدگی حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ عورتیں اپنے دھڑلے سے، جیسے کہتے ہیں، اور دلیری سے پبلک سپیسز میں آئیں، اپنی جگہ جہاں پہ بھی ان کو جانا ہے وہاں پہ جائیں، مگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ تو احترام کا غلط استعمال ایک سیگریگیشن کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں، میں اس کے بالکل خلاف ہوں۔ ہاں، کچھ ایسی سہولیات ہوتی ہیں جو کہ علیحدہ سے کرنے سے کبھی کبھی فائدہ ہوتا ہے، کچھ ایسے ڈیڈیکیٹڈ انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں جو کہ ایک طبقے کے لیے بنانے سے ان کی آواز زیادہ اٹھتی ہے، مگر اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ سیگریگیشن پہ فوکس کیا جائے، اس کا فوکس مین اسٹریمنگ
پہ ہونا چاہیے. عورتوں کو دھارے میں لانے کی ضرورت ٹھیک، ہے. بہت اہم بات کی آپ نے کہ الگ رکھنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، لیکن جہاں بوسٹ کی ضرورت ہے وہاں بوسٹ ضرور دیا جائے، علیحدہ ادارے یا علیحدہ فیسلٹیز دے کے، لیکن سیگریگیشن یعنی صنفی بنیادوں پہ مردوں اور خواتین کو الگ کرنا جو ہے اسے خواتین مزید سائڈ لائن ہی ہوں گی. فوزیہ وقار جو کہ کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کے پنجاب ونگ کی سربراہ ہیں، ہمارے ساتھ ہی اس وقت. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ.